مبارکباد دینا چاہوں گا۔ پاکستان نہیں چل سکتا اگر ہم اپنے شاعر کو، اپنے آرٹسٹ کو، اپنا کلچر کو اون نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ایک جدید ماڈرن ملک بنانا ہے اور اگر ہم نے اپنے تمام جو مسائل ہیں، خطرے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنا تاریخ کو، اپنا ثقافت کو اون کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے، میرے خیال میں ظلم تو بہت ہوا ہے اس ملک میں، مگر جو سب سے بڑا زیادتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو قتل کیے ہیں، مگر ہمارا جو سب سے بڑا زیادتی ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ثقافت کو، اپنا تاریخ کو، اپنا زبان کو دبایا ہے۔ جب تک آپ ایک تھنکنگ ملک نہیں بنتے، اگر شاعر نہیں ہوتے، اگر رائٹرز نہیں ہوں گے، اگر آرٹسٹ نہیں ہوں گے، تو آپ کا سیاست ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک انگریزی کا saying ہے and it's sort of become repeated too much in kind of plan, but I will repeat it, that the pen is mightier than the sword, and truly the pen is mightier than the sword. Unfortunately ہم اس پین کے بجائے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار، بندوق، گولی تو تھام لیتے ہیں، مگر وہ قلم، وہ کتاب اس طریقے سے نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایک نئی سمت پہ لے کے جائیں، جہاں ہم اپنا ہسٹری کو، اپنا ثقافت کو، اس کو اون کریں، اس پر شرمندہ نہ ہو۔ اور شرمندہ ہونے کا وجہ کیا ہے؟ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں اور اس دوران میں نے پوری دنیا دیکھا۔ آپ ایجپٹ کو دیکھیں، ان کے پاس ایک ہسٹری ہے، وہ ایک مسلمان ملک ہے، مگر وہ اپنا ہسٹری کو اون کرتے ہیں، اپنا تاریخ کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو، اپنا ہی ماضی کو اگنور کرے۔ میرا ایک خواب ہے، ایک ویژن ہے اس ملک کی مستقبل کے لیے، کہ پاکستان کا بچہ موہنجو داڑو سے واقف ہو، کشمیر کے، پنجاب کے نوجوان ہمارا شیخ ایاز کو پہچانے، جیسے ہمارا سندھ کے نوجوان علامہ اقبال کو پہچانتے۔ جب تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو باقی ایشوز کا مقابلہ کرنے میں ہمارا کامیابی مشکل ہوگا، مشکل مگر ناممکن نہیں۔ اس لیے میں آپ پہ اعتماد بھی کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب اس ملک کے دانشور جاگ جاتے ہیں، اس ملک کے شاعر جاگ جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس ملک کے نوجوان جاگ جاتے ہیں، تو آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ اب we're about to enter 2024 and میرا خیال میں پاکستان کو 2024 میں ایک رینیسانس کی ضرورت ہے، جہاں ہم پورے پاکستان میں ہر کلچر کو، ہر زبان کو، ہر قوم کی
تاریخ کو اون کرے، پہچانے، سکھائے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو زبان ہیں جو اس خطے میں، اس سرزمین میں بولے جاتے ہیں، اگر ہم ان سب زبانوں کو اون کریں، ان سب کو وہ سٹیٹس دے کہ یہ سب تمام جو اس ملک میں، میرے سیاسی لوگ جو سامنے یہ گھبرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں کیا کہنے والا ہوں، کیا حرج ہے کہ اپنے جو اس ملک میں مختلف زبانیں بولے جاتے ہیں، کہ اگر ہم اپنا کریکولم میں ایک لینگویج کورس ڈال دیں اور پاکستان کے بچوں، ان کے والدین کی مرضی ہو کہ ان کا بچہ سرائکی سیکھنا چاہے، سندھی سیکھنا چاہے، پشتو سیکھنا چاہے یا کوئی بھی زبان سیکھنا چاہے، ہم ان کو سیکھنا کا موقع فراہم کریں۔ اس ملک میں کہ ہر رہنے والے، ہر زبان بولنے والے شہری کو وہ اونرشپ دے کہ ہاں اردو ہمارا قومی زبان ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اور آپ کا بھی زبان اتنا ہی ہمارے قومی زبان ہے۔ اگر ہم اس قسم کا انقلاب لے کر آ سکتے ہیں، جہاں پنجاب اپنا ثقافت کو، پنجاب اپنا تاریخ کو، کشمیر کو اپنا ثقافت کو، کشمیر کو اپنا تاریخ کو، پشتونخوا کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، بلوچستان کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو، اور ہاں سندھ کو اپنا ثقافت اور تاریخ کو ہم نہ صرف اون کریں، نہ صرف مانیں، مگر ایک ملک ہو کے اس کو اون کریں، تو میرے خیال میں ہم وہ انقلاب، ہم وہ رینیسانس شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہاں سندھ میں ایک قسم کا بند باندھ لیا ہے اور انتہا پسندی کا جو سوچ ہے اس کو ایک حد تک روکا گیا ہے، تو صرف اس لیے کہ ہم اپنا ثقافت کو، اپنا کلچر کو اون کرتے ہیں۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم ملک بھر میں اپنا کلچر کو، اپنا تاریخ کو اون کرتے، تو میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم ان تمام انتہا پسندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دم دم مست قلندر کا نعرہ لگا کر، ہے جمالوں کا نعرہ لگا کر، ان کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، پاکستان کر سکتے ہیں۔ ویسے تو نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، اور ہمیں اس بخار کو اب توڑنا پڑے گا، اس میں آپ کا مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے گا اگر ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو ایک غدار کہیں گے، تو کفر کہیں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ پائیں گے ایک دوسرے کو، تو ہم کیسے ایک پاکستان ہو کے اس ملک کو چلائیں گے؟ آپ کی مدد کے ساتھ ہمیں اس ہائپر پارٹیزن شپ، ہائپر پولرائزیشن کی بخار کو توڑنا پڑے گا۔